ابھی تک چونکہ اس طور پر اس کو نہیں ملا تھا، جس سبب سے وہ اپنے اندر کڑتا تھا کہ مجھے کیوں وہ حق نہیں ملا۔ مثلا ابراہم کی بات کرتا ہوں، خدا نے ابراہم اور سارہ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری نسل میں سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے، یعنی ابراہم اور سارہ سے۔ لیکن چند سالوں کے بعد جب ابراہم بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، اور انتظار کرتے کئی سال گزر گئے، شاید 2 درجن سال میں بھی، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سارہ بھی کہتی ہے بابا انہاں تیلاں دے وچ ہون تیل نہیں جے، کوئی اور راہ اختیار کرو۔ تو آپ کو پتا ہے سارہ نے ابراہم کو ایک مشورہ دیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ جو مصری لونڈی یعنی نوکرانی ہے ہاجرہ، کیوں نہیں تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا۔ لیکن کیا خدا نے یہ کہا تھا ابراہم اگر ایسے نہ ہو تو ایسے کر لینا؟ نو، یہ خدا کا پلان نہیں تھا، خدا کا منصوبہ، خدا کا پلان تھا ابراہم اور سارہ سے، اور خدا اپنے وعدے پر سٹیپ کر چکا تھا، اور اس کے مطابق اس نے کرنا ہی تھا۔ خدا صادق القول ہے، وہ لا تبدیل ہے، اس کے قول و قرار میں کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں۔ لیکن بعد میں جب سارہ بار نامعلوم ہر روز شام کے کھانے پر اپنے شوہر کو وہی پٹی پڑھاتی تھی کہ تو ہاجرہ کو اپنی اہلیہ بنا لے تاکہ کوئی ہو تو صحیح جو تیری سیٹ پر بیٹھے اور وراثت کا حقدار تو ہو۔ لیکن ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ بعد میں ابراہم نے کئی دفعہ، شاید پہلی دفعہ اس کو کہا ہوگا خبردار دوبارہ سے یہ بات کی، کیونکہ میرا خدا زندہ ہے، وہ مجھے دے گا۔ شاید سیکنڈ ٹائم پھر اس کی بیوی نے کہا ہوگا، ابھی اس نے کہا ہوگا خبردار اس طرح کی بات کی تو خدا مجھے دے گا۔ شاید چوتھے دن پھر اس نے کہا ہوگا، اس نے کہا میں تنو آکھیا سی نہ انج گل نہیں کری دا۔ پھر شاید 1 ہفتے کے بعد اس نے پھر بات کی ہوگی، اس نے کہا ہوگا کیوں بار بار کہتی ہو، پہلے والا چہرہ اور اب والا۔ اور آخرکار جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارہ نے کہا مجھے ہوا یاد آ رہی ہے جیسے آدم کو پلیالوں کا کھا لینا۔ مجھے یوں ہی نظر آ رہا ہے کہ سارہ اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ کیوں نہیں تو ایسا کر لیتا۔ اگرچہ بزرگ تھا لیکن اب لگتا ہے کہ وہ بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دینا شروع ہو گیا، ابھی تو میں۔ اور اس نے ہاجرہ کے ساتھ وہ ناطہ جوڑ لیا جو خدا کے پلان اور منصوبہ کے مطابق نہیں تھا۔ اور نیچرلی فطرتی طور پر ایک ایسا وقت آیا کہ ابراہم نے وہ کلمہ پڑھ لیا اور ہاجرہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیا۔ اسماعیل پیدا بھی ہو گیا، اس کے بعد وہ ٹینیجر بھی ہو گیا، اولاد گھر میں تھی، لیکن اس کے باوجود ابراہم اور سارہ جب بھی بیٹھتے تھے لگتا ہے وہ آپس میں کوڑتے رہتے تھے کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا، خدا اپنے وعدے کو اب پورا نہیں کرے گا، ہم نے یہ کیا کر دیا ہے، خدا نے تو تجھ سے اور مجھ سے دینے کا وعدہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا کیا ہے۔ اور سارہ اور ابراہم لگتا ہے وہ کوڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور بہت سارے اہل کلیسا ایسے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں تصویریں اور فلمز وغیرہ جو مسیحی ہیں ان کے ہونے کے باوجود، بائبل مقدس کے ہونے کے باوجود، پیغامات سننے کے باوجود مایوسی اور کڑن اور پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، اور وہ اور زیادہ پریشانی اور مایوسی کی کھائی میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی بات مجھے یہاں پر نظر آتی ہے جب یعقوب کی زندگی کو دیکھتا ہوں، وہ انتہائی پریشان حال لگتا ہے، اگرچہ اس نے باپ کا ہاتھ اپنے سر پر آخر کار رکھوا تو لیا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر وہ جو اوریجنل بلیسنگز ہیں، برکات ہیں، ان برکات کے نہ ہونے کے سبب سے وہ انتہائی اپنے اندر مایوسی کا شکار تھا۔ اور ایک ایسا وقت آتا ہے وہ اپنے آبائی گھر سے، اپنے عزیزوں سے بھاگ کر دور مدین کے علاقہ میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر ایک شخص کے ہاں جو اس کا ریلیٹیو بھی تھا، اس کا رشتہ دار ہی تھا، اس کے ہاں ٹھہرتا ہے۔ پہلے تو اس نے پیدائش میں پہلوٹا ہونے کے لیے پیچھا کیا، بعد میں اس نے برکت حاصل کرنے کے لیے پیچھا کیا، اور تیسری بات ہمیں
رسول کے لیے 7 سال خدمت کی، 7 سال، اور پھر جب 7 سال کے بعد بھی اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تو پھر 7 سال اور، یعنی 7 ملٹیپلائی ٹو 14 سال تک اس کو وہاں پر کام کرنا پڑا تاکہ وہ جو چاہتا تھا وہ اس کے لیے ہو جائے، پیچھا کرنے والا، اور پھر آخرکار وہ جس کو وہ چاہتا تھا اس کا خواب کی تعبیر اس کو مل گئی۔ اور یہ تھا کہ میں نے اپنے بھائی عیساؤ کا حق لے لیا، اور میں جب جاؤں گا تو وہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک دم اس کے ذہن میں خیال آتا ہے ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے جانوروں کے کچھ تحائف بناتا ہوں، کچھ ایسے گفٹس تیار کرتا ہوں، اور ایک شخص کو میں اپنے آگے کچھ تحائف دے کر اپنے بھائی عیساؤ کی طرف بھیجتا ہوں تاکہ عیساؤ کے ساتھ میری صلح ہو جائے۔ اور یوں کرتا ہے، اور جب ایک قاصد ان تحائف کو لے کر یعقوب کی طرف ادھر جاتا ہے عیساؤ سے ملنے کے لیے، اور ادھر سے جا کر جو عیساؤ کے قریب پہنچتا ہے تو وہ فوراً بھاگ آتا ہے اور کہتا ہے بھائی یعقوب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عیساؤ 400 لوگ لے کر اپنے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اور اس وقت کیا ہوتا ہے، مجھے یوں نظر آتا ہے جب میں اس 31 باب کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک اور بات نظر آتی ہے، بلکہ 32 باب کی شروع کی آیات، اس وقت اس کو خدا یاد آ گیا یعقوب کو۔ بعض اوقات ویسے جیٹ لائن کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن کراچی کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جدوں سر تے پہاڑ پیا تے ادوں رب بھی یاد آتا ہے، ادوں روجے بھی تے نمازاں بھی، ادوں گرجے بھی تے دعاواں بھی۔ یہ جیٹ لائن والوں کو ویسے اس طرح کی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بہت خدا کے ساتھ وفادار ہیں، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ لیکن کراچی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں پر میں یہی دیکھتا ہوں کہ آگے پیچھے نہیں پوچھنا انہوں، لیکن جب کوئی مصیبت بنی تو پھر گرجا بھی یاد آیا تے گرجے والا بھی یاد آیا۔ اے خدا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ماسوا ایک آسا کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب جب میں واپس جاتا ہوں تو نے مجھے برکت دی ہے، اس لیے میرے پاس جانوروں کے 2 گول ہیں، اور اب بہت کچھ تو نے مجھے دیا ہے، اور اب تو اپنے بندے کی حفاظت کر، میرا ساتھ دے تاکہ میں بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اور وہ یوں کرتا ہے، اپنے جانوروں کے 3 گول کرتا ہے، اور ایک گول کے ساتھ ایک آگے آدمی رکھتا ہے، بیچ میں کچھ فاصلہ رکھ کر پھر ایک اور گول، اور اس کے پیچھے ایک اور گول رکھتا ہے۔ لگتا ہے یعقوب بڑا پولیٹیکل سیاسی مائنڈ کا آدمی تھا۔ اگر وہ 2009 میں ہوتا تو وہ لازماً الیکشن لڑتا۔ یہ 2010 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2009 میں ہوئے تھے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ لیکن ایک اور بات میں کہتا چلوں، جب 2010 کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کے لیے بھی کچھ کہوں گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ جانتا تھا کہ میں یہ 3 گول کرنے کا خاص مقصد تھا، اور وہ یہ کہ اگر میرا بھائی عیساؤ پہلے والے پر حملہ کرے تو کم از کم پیچھے والے 2 تو محفوظ رہیں گے، اور اگر ایک ہی دفعہ سب کو بھیج دوں تو وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، تو پھر میں کیا کروں گا۔ اس کا مائنڈ بڑا کام کرتا تھا کہ جب کچھ بھی بن نہیں پا رہا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا، اس نے اپنے دل میں یہ ٹھانا ہوا تھا، یہ اس نے جان لیا تھا کہ میرے پاس وہ والی برکت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ وہ محسوس کرتا تھا، شاید ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہوں، کچھ ایسی ہوں، نوجوان بزرگوں میں سے بھی، بیٹوں اور بیٹیوں میں سے، جو یہ سمجھتے ہوں میرے پاس وہ برکت نہیں جو ہونی چاہیے، میرے خاندان میں وہ برکت نہیں جو ہونی چاہیے، میری شخصی زندگی میں وہ برکت نہیں جو ہونی چاہیے، میری زندگی میں وہ دعائیہ زندگی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بیداری کی زندگی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، کمٹمنٹ کی زندگی خدا کے ساتھ وقت ہو جانے کی وہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ پیغام میرے عزیز تیرے لیے ہی ہے۔ یعقوب جب یہ جاننے لگا کہ میرے پاس برکت نہیں تو اس نے چاہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ کلام مقدس کی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان میں یہ لکھا ہے، اور رات کے وقت
اس نے ایسا کیا یعنی قبل اس کے کہ رات ہوتی اس نے اپنی دونوں بیویوں کو یبوک کی ندی کے پار اتارا، اس نے اپنے ایک کم درجن بیٹوں کو بھی اس یبوک کے نالا کے پار اتارا، اپنی لونڈیوں کو بھی اس پار اتارا، اور خود اس ندی کے اس طرف اکیلا رہ گیا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یعقوب اکیلا رہا اور ساری رات وہ ایک شخص کے ساتھ کشتی لڑتا رہا۔ یعقوب غالب آتا رہا، اور جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ یعقوب غالب آ رہا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے اس کی ران کی کوئی نس، مجھے نہیں پتا کون سی تھی، لیکن کوئی نس اس کی چھیڑ دی، جس سبب سے لگتا ہے کہ یعقوب میں اب وہ والا جو زور تھا جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ یہ خدا کا پلان اور اس کا منصوبہ تھا، جس سبب سے اب وہ اس میں زور نہیں تھا، اور یعقوب کی ایک ہی ضد تھی، کیونکہ یعقوب جانتا تھا کہ جس کے ساتھ میں کشتی لڑ رہا ہوں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ صلیب پر مرنے والے دو بدکاروں میں سے ایک شخص جان گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ جب تو بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس نے کہا کہ اس نے کوئی بے عیب کام نہیں کیا، اس نے مانا کہ ہم نے تو اپنے قصور کیے ہیں، اور مجھے یوں ہی نظر آتا ہے وہ محسوس کرتا تھا، یعقوب یوں محسوس کرتا تھا کہ میں نے ماضی رفتہ میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کو کافی کچھ محسوس ہوتا تھا جو میرے پاس نہیں ہے، مال و متاع ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ برکت میرے پاس نہیں ہے۔ اور یعقوب اس وقت اس شخص سے یہی کہنے لگا، میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے۔ کیا نہ دے؟ برکت نہ دے۔ جب تک مجھے تو برکت نہ دے اس وقت تک میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے صبح تک، پاؤں پھٹنے تک، صبح کا ستارہ طلوع ہونے تک وہ یہ جنگ لڑتا رہا، وہ یہ کشتی لڑتا رہا۔ اب اس سارے حوالے کے دو روح سے کسی کی زندگی میں یہ ایک آخری وقت ہو جو خدا نے یہ میسج دیا ہے، شاید اس کے بعد کوئی موقع ہمیں نہ ملے کہ ہم اس طرح سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ شاید یہ ایک آخری پیغام ہو، خدا کا علم التثلیث سے موڑ کر اس طرف لانے کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے۔ وہ نیانا نہیں ہے، وہ ایسے ہی نہیں کرتا کام، وہ کوئی کاکا نہیں ہے۔ یہ اس نے اپنی الہی مرضی اور ارادے کے مطابق یہ پروگرام کیا کہ ہم اس موضوع کے بارے میں سیکھ سکیں کہ میں نے اپنے ماضی رفتہ میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اس بات پر ہم سوچنے والے ہوں، اور یعقوب یہ دعا کرتا رہا، یہ کہتا رہا کہ تو مجھے برکت دے، جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ کچھ علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ یعقوب کے ساتھ جس شخص کی کشتی تھی اس شخص کا نام یہاں بیان نہیں ہے، اور یعقوب نے کوشش کی اس کا نام جاننے کے لیے، اور جواب یہ ملا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ نہیں جواب ملا، اس کو جواب نہیں ملا۔ لیکن ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ بائبل کے علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جب جسم میں آیا یعنی کلام مجسم ہوا، اس کے بعد تو ہمیں جسمانی طور پر کبھی گلیل کی جھیل میں، کبھی سوخار کے کنویں پر، کبھی یریحو کی راہ پر، کبھی ناصرت کے عبادت خانہ میں خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں کلام مجسم ہونے کے بعد۔ لیکن جب کلام مجسم نہیں ہوا تھا تو پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح اس جسم میں نہیں تھا، کیونکہ پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر نہیں آیا تھا۔ علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح پہلے بعض مقامات پر خاص کام اور خاص مقصد کے لیے آتا تھا، یعنی خداوند یہوہ خدا کا فرشتہ، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں کچھ جگہوں پر خداوند یسوع مسیح کا پرانے عہد نامے میں فرشتہ کی صورت میں ظہور ہوا، ایک خاص مشن، ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد وہ واپس گیا۔ لیکن
غلط فہمی کے شکار نہ ہوئیے گا، کیونکہ ایک ایسی تنظیم بھی مسیحی لوگوں میں کام کرتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح پہلے فرشتہ تھا. ہاں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح پہلے فرشتہ تھا. نا، وہ کلام تھا. یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق ابتدا میں کلام تھا. اور سمجھ کہ میرے جیا ماندہ لال اور کوئی نہیں، میں نے بہت اور رکھے ہوئے، لیکن میں تجھے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تجھ سے زوراور ہوں. اگر تو جنگ کر سکتا ہے تو کر لے. میں تجھے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں زوراور ہوں. ایک دوسری جو تفسیر ہے، روحانی تفسیر، میں اس طرف آپ کی توجہ لانا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یعقوب چونکہ سمجھتا تھا کہ اگرچہ میرے پاس یہ بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہوا ہوگا، ایون شاید خاندان میں بھی اور اکیلا، تو وہ محسوس کرتا ہوگا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے اندر کھوکھلا ہوں. وہ برکت جو میرے پاس ہونی چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور وہ ہونی چاہیے وہ برکت میرے پاس نہیں ہے. اور اس ضمن میں وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ برکت کہیں اور سے نہیں آئے گی، نہ پورب سے آئے گی، نہ پچھم سے آئے گی، نہ مشرق سے آئے گی، نہ مغرب سے، نہ امریکہ سے آئے گی، نہ کینیڈا سے، نہ سعودی عربیہ سے، اور نہ داتا دربار سے آئے گی، نہ بری امام سے، اور نہ ہی عبداللہ شاہ غازی سے، نہ کسی ملنگ سے، نہ کسی پیر فقیر سے. بلکہ وہ جانتا تھا کہ میری اصل میں جو برکت ہے، میری جو امید ہے، اس کھوکھلا پن کو پورا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے یہوہ یری، اور مجھے اس کے حضور ٹھہرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی اس کا رخ تبدیل ہو گیا تھا، اس کی سوچ بدل گئی تھی. وہ جانتا تھا کہ میں نے بہت پیچھا کر کے دیکھا ہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا. لہٰذا اب وہ اس کی طرف مخاطب ہوتا ہے جو اصل میں برکت دینے والا ہے، اور اس کو کہتا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے. دوسرے لفظوں میں علماء بائبل یوں بیان کرتے ہیں، اپنی خاندان سے، اپنے دھن دولت سے ایک طرف ہو کر اکیلا ساری رات وہ